سجا کر مسکراہٹ سب سے ملتا ہوں۔ آج ہمارا عنوان ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کی شب برات کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ شب برات کہتے ہیں جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ اب احادیث کے اندر اس کے فضائل بھی بتائے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے آواز دی جاتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، اسے رزق دیا جائے گا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، اسے بخش دیا جائے گا، ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک فضیلت بتائی ہے کہ اس رات کو اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ بنی کلب کہتے ہیں کہ عرب کے اندر بکریوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا جن کے پاس کثیر التعداد بکریاں تھیں۔ اب حضور علیہ السلام نے ان کی کثیر التعداد بکریوں کے بالوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ پاک بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو بابرکت رات ہے جس میں اللہ پاک کی رحمت خود آوازیں دیتی ہیں، سارا سال لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اس رات اللہ پاک بطور خاص اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک ہر وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہیں، لیکن اس رات ذرا خصوصی طور پر اللہ پاک بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ توبہ استغفار کریں، رات کو اپنی عبادت کریں، توبہ استغفار کے نوافل پڑھیں، شکرانے کے نوافل پڑھیں، اور اللہ پاک سے جو حاجت ہے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگیں۔ اور بعض لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرواتے ہیں اس رات کو، جو کہ جماعت کروانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس رات کو بعض لوگ وہ ہیں جن کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے تکبر کرنے والا آدمی، متکبر آدمی کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، جو زمین پہ اکڑ کے چلتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر جو شرابی آدمی ہوگا، شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، اس کی اللہ پاک یعنی کہ بخشش نہیں فرماتے۔ اسی طرح جو آدمی والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بخشش نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح دل کے اندر کینہ، بغض، حسد رکھنے والا، اس کی بخشش اس رات کو بالکل نہیں کی جاتی۔ اور وہ آدمی جو اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو اس کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اب عورت کو حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھے، مرد کو حکم ہے کہ پاؤں کے ٹخنوں کو ننگا رکھے۔ اب جو آدمی ان ٹخنوں کو چھپا کے رکھے گا اس آدمی کی بخشش نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جو آدمی چغل خور ہو، یعنی کہ لوگوں کو لڑانے کے لیے، آپس میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے چغل خوری کرتا ہو، اس کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اگر چغل خوری کی عادت ہے تو ان سے بھی ہم بچیں۔ اسی طرح جو آدمی قاتل ہوگا، جس نے دنیا کے اندر کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، تو اس آدمی کی بخشش نہیں کی جاتی۔ کوشش کریں کہ اگر ہمارے اندر یہ گناہ نہیں ہے تو ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہمارے اندر ان خامیوں میں سے کوئی خامی ہے تو ہم لوگ توبہ استغفار کریں اور اللہ سے صلح کریں، اور جب توبہ انسان کر لے گا تو تب یہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔